ڈارلنگ نے تباہی پھیر دی، بلاول بھٹو گھر تک چھوڑ کے آئے، پیپلز پارٹی کا منشور چوری ہو گیا، نون لیگ بوکھلاٹ میں حملے کرنے لگ پڑی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابرار میر لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے سیکنڈ پوسٹ کارڈ ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ آج جو ہم باتیں کریں گے وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی، لیکن نئے طریقے سے ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ مثلا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں انگلینڈ سے، کہ یہاں پہ ایک وزیر اعظم تھے گورڈن براؤن 2007 سے 2010 تک، تو وہ اس سے پہلے کافی عرصہ 10 سال وہ رہے وزیر خزانہ، چانسلر دا ایکسچیکر۔ تو وہ ٹونی بلیئر کی لیبر کی حکومت تھی اور یہ بڑے کامیاب وزیر خزانہ تھے، اور اس کی وجہ سے وہ بڑی کامیاب ہوئی، اکانومی بھی بڑی بوم پہ گئی۔ جب یہ وزیر اعظم خود بنے 3 سال کے لیے، ٹونی بلیئر وہ اسٹیپ ڈاؤن کر گئے تھے گلف کرائسس کی وجہ سے، تو یہ جب یہ بنے تو ان کے چانسلر دا ایکسچیکر آئے الیسٹر ڈارلنگ۔ تو الیسٹر ڈارلنگ تباہی پھیر دی انہوں نے اور اکانومی بیٹھ گئی، حالانکہ یہ خود چانسلر دا ایکسچیکر تھے سابق اور وزیر اعظم بن گئے، تو ڈبل پاور ان کے پاس آ گئی کہ اپنے حساب سے اکانومی چلاتے، لیکن وہ اکانومی ان کی بیٹھ گئی۔ تو ڈارلنگ نے یعنی کہ تباہی پھیر دی۔ اب یہ بات میں اس لیے جوڑ رہا ہوں پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان میں بھی کرزمیٹک پرسنالٹی کا جو ہے نا وہ ایک فقدان تھا۔ یہاں پہ بھی یہی ہوا، گورڈن براؤن کی پرسنالٹی کرزمیٹک نہیں تھی، ٹونی بلیئر بڑا ایک کرزمیٹک لیڈر تھا، پھر ڈیوڈ کیمرون آیا، تو اس لیے جو ہے نا کرزمیٹک پرسنالٹی کا بہت اثر پڑتا ہے، نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دنیا میں بھی۔ اور اب بلاول بھٹو زرداری ایک ینگ کرزمیٹک اور ایک ایجوکیٹڈ ایک ویژنری ایک لیڈر آ گیا کہ جن کے آپ انٹرویوز دیکھیں، یہ تازہ انٹرویو ان کا دیکھے، میں حیران ہو گیا ہوں، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ٹو بی آنیسٹ، میں ایک اب تجزیہ نگار کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، نہ کہ پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب اکانومی پہ، ایگریکلچر پہ، لوکل ٹیکسز پہ، آپ ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ اور ایف بی آر پہ، ساری ہر قسم کی انہوں نے جو باتیں جو کی، وہ میرے محترم دوست جو ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، اچھا نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا انٹرویو، ان کو وہ گھر تک پہنچا کے آئے۔ تو یہ جو کل کا انٹرویو تھا نا، اٹ سیز اے لاٹ کہ آپ کس پرائم منسٹر کو لا رہے ہیں پاکستان میں۔ اور اب جو بلاول بھٹو صاحب کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، وہ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان کی حیثیت سے لوگ انٹرویوز کر رہے ہیں، انہیں ایک کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے نہیں، ایک چیئرمین کی حیثیت سے نہیں انٹرویو کیے جا رہے، ان کو انٹرویو کیے جا رہے ہیں کہ اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں، اور کیونکہ وہ میدان میں دیکھیں وہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے علاوہ تو آپ کو میدان میں کچھ اس شد و مت کے ساتھ اور اس ویژن کے ساتھ نہیں نظر آ رہا۔ اور رہی بات مہنگائی لیگ کی، تو مہنگائی لیگ نے کیا کیا کہ پیپلز پارٹی کا منشور چرا لیا۔ یہ 10 جو پوائنٹس تھے بلاول صاحب کے، یقین کریں اس ہر پوائنٹ کو جس ڈیپتھ سے بلاول صاحب جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں انٹرویوز میں، کیا مثال قائم کر رہے ہیں، میں حیران ہوں۔ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے وہ جو یوتھ سینٹر ہے، اس کے اندر ایجوکیشن ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وائی فائی اس یوتھ سینٹر کے اندر فری ملے گا، لائبریری ہوگی اور ڈیجیٹل لائبریری ہوگی، پھر ان کو سپورٹس کی سہولتیں ہوگی، پھر انٹرویوز کے لیے تیار کیا جائے گا، اپلائی کرنا، سی وی بنانا، یعنی کہ ایک بچے کو، ایک ینگ کو سڑکوں سے اٹھا کے اس کو ایک گائیڈنس دی جائے گی، اسے ایک پروٹیکٹڈ ایریا میں رکھا جائے گا تاکہ وہ کہیں مس مینج نہ ہو جائے، مس ہینڈل نہ ہو جائے، مس گائیڈ نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک پاکستان یوتھ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ تو ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان۔ یہ بلاول بھٹو زرداری ایک ینگ لیڈر کہہ رہا ہے، تو اس چیز کو سمجھیں۔ پھر وہ ہیلتھ کے اس میں آتے ہیں، پھر وہ اپنا بھوک مٹاؤ پروگرام پہ آتے ہیں، وہ کوئی سیلانی کی طرح نہیں کہ سیلانی کے وہ جو تھے ان کے اوپر یہ لنگر خانے نیازی صاحب نے اپنی سٹیمپ لگا دی تھی، نہیں، ان کا جو ویژن ہے یہ کیا کمال ویژن ہے۔ یقین کریں آپ، صرف یہ 10 جو ان کے پوائنٹس ہیں نا، یہ جو عوامی معاشی معاہدہ، یہ صرف عوام سے ڈائریکٹ، وہ جو عوامی معاشی معاہدہ ہے نا، یہ سیپریٹ ہے، یہ ڈائریکٹ ہٹ کر رہا ہے عوام کو، یہ بڑی ضرورت ہے اس وقت۔ اور ان کے علاوہ انٹرنیشنل پالیسی، اپنا
ایگریکلچر کی، ایجوکیشن کی، انٹرنل، یہ وہ ساری چیزیں تو سیپریٹ آئیں گی، لیکن یہ وہ چیزیں وہ لے کے آئے ہیں کہ جو اس وقت ہر بندے کو، ہر پاکستان کے باشندوں کو یہ ضرورت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ نون لیگ نے، مہنگائی لیگ نے مینیفیسٹو چوری کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی کا. وہ وہی باتیں کر رہے ہیں لیکن آگے وہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ چیزیں آئیں گی کہاں سے، وہ ریسورسز وہ کہاں سے لائیں گے، وہ ذرائع کہاں سے پیدا کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کہا کہ لگ بھگ جو ہے 1800 ارب روپیہ، یعنی کہ 300 ارب جو ہے وہ 17 منسٹریز ڈیوالو کر کے، ختم کر کے، جو صوبوں کو ملنی چاہیے تھی وہ وفاق میں ابھی تک ہے، وہ ایکسپینڈیچر ایکسٹرا ہیں وہ ادھر لائیں گے غریبوں کے لیے. پلس جو اشرافیہ ہے اس کے اندر وہ 1500 ارب ڈالر جو ہے، روپیز، سوری ڈالر کہہ رہا ہوں، 1500 ارب روپیز جو ہے وہ ان کو جا رہا ہے، اور وہ سبسڈی میں جا رہا ہے اور بہت ساری سہولتیں دی جا رہی ہیں. وہ بلاول صاحب نے کہا کہ یہ نکال کے ہم تو یہ دونوں اگر آپ یہ جوڑیں تو یہ 1800 ارب روپیہ بنتا ہے. تو اس سے وہ نیڈ پوری ہو جاتی ہے. کل میں نے جو انٹرویو ان کا دیکھا، میں چاہوں گا کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو نہیں جی یہ سننی نہیں سنیں، اس لیے کہ آپ کمپیریزن نہیں کر سکیں گے. اگر بلاول بھٹو زرداری غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کمپیریزن کریں، اور اگر وہ صحیح کر رہے ہیں، اور اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ محب وطن پاکستانی ہیں، چھوڑ دیں کسی پارٹی کو. پہلے آپ یہ سوچیں کہ ہر پاکستانی جب یہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ یار ملک کا کچھ کرے، یہ ملک یہ ہو گیا، عوام یہ ہو گئی ہے، بلا 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 بلا، تو جب وہ چیز آتی ہے اور اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہم خود ذمہ دار ہیں. پھر لیڈروں کو کوسے نہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہو، پھر ہم خود ذمہ دار ہیں کہ ہم اس چیز میں تھوڑی سی، زیادہ نہیں، ڈیپ سٹڈی نہیں، تھوڑی سی کمپیریٹیو سٹڈی میں جائیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک نوجوان لیڈر وہ کتنی جو ہے نا ایکسٹینسو وہ اس کی وہ ویژن ہے کہ وہ کس طریقے سے آ رہا ہے. اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ بلاول صاحب نے کل جو بلاول صاحب کا انٹرویو تھا، میں کہوں گا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بول رہے تھے. یہ بالکل جس طرح بھٹو صاحب بالکل فعل بدی بات کرتے تھے نا کہ سوال کرنے والا بھی جو ہے نا وہ پیدل ہو جاتا تھا. تو بلاول صاحب نے کل جس طرح ہمارے دوست کو گھر پہنچا کے آئے ہیں، اس کی نظیر نہیں ملتی. اور پھر اسی چینل پہ بیٹھ کے کہنا کہ آپ لوگ اس طرح، یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. یہ بڑا بولڈ جو ہے نا لیڈر وہی کر سکتا ہے. اب آ جائیں تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے اوپر حملوں کو. وہ بوکھلا گئی ہے مہنگائی لیگ، وہ وہاں پہ منظر عباس صاحب کا وہ جو انہوں نے حملہ کر دیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا الیکشنز ہے؟ آپ پہلے وہ پڑھ کے جی جناب ایک جماعت کے پیچھے پرسنل ہو گئے، وہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہر وقت رونا. اب آپ نے پیپلز پارٹی پہ بھی حملے شروع کر دیے. پیپلز پارٹی نے خیر مقدمہ کر دیا ہے، لیکن یہ کیا الیکشنز ہے؟ آپ یہ اس الیکشنز کو لیس پارٹی الیکشنز کر رہے ہیں، کم جماعتی الیکشنز. جیسے ضیاء الحق نے غیر جماعتی الیکشنز کرائے تھے، آپ مہنگائی لیگ والوں اسے کم جماعتی الیکشنز کر رہے ہیں، اور یہ آپ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ نے وہ جو اپنا سروے کروایا ہے ایک اوورسیز کی ایک فارن فرم سے، وہ کدھر گیا؟ اس میں آپ پیچھے آئے. خود آپ نے سروے کروایا، وہ آپ چھپا گئے ہیں. تو پھر آپ جو ہے نا ابھی بھی وہ حملے کر رہے ہیں، ان پہ بھی کر رہے ہیں، اور ایکس جرنل پہ بھی کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کر رہے ہیں. جبکہ پیپلز پارٹی آگے چلنے کی بات کر رہی ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 3 جلسے کیے ابھی تک، رائٹ؟ اور 3 میں سے 2 جلسوں میں بڑی مشکل سے کہیں سے کونے خدرے سے ان کو ڈھونڈ کے نکالا میاں صاحب کو. شاید میاں صاحب کو میرے خیال میں ایک بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ ایون فیلڈ کے باہر جو وہ رولا ہوتا تھا، وہ چھورو گل، یہ وہ بلا بلا، تو یہ چھپ کے ادھر ادھر نکلتے تھے. شاید انہیں ڈر ہے کہ وہاں پہ بھی یہی سین نہ ہو جائے، اور ہو بھی رہا ہے، کیونکہ وہ ظاہر 16 مہینے کی جو ہے نا وہ لوگوں کے اوپر ہے. تو انہیں ڈر ہے کہ باہر نکلوں گا تو مجھے یہ نہ ہو جائے. اور ان کا ڈر کسی حد تک صحیح تھا. میاں صاحب نے صحیح گیج کیا کہ کیونکہ 3 میں سے 2 جلسے انہوں نے اٹینڈ نہیں کیے، جو کیا وہ بھی جلسہ میاں صاحب کی شایان شان نہیں تھا کہ ان کو نیلسن منڈیلا بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ وہ آئیں گے اور تباہی پھیلا جائیں گے، وہ جو 2/3 میجورٹی آ جائے گی، یہ آ جائے گی. میاں صاحب نے تقریر بھی صحیح طرح نہیں کی، تھوڑی سی تقریر کی اور چل دی ہے پتلی گلی سے. اچھا، کچھ جو ہے نا وہ پیڈ، یہ وتیرہ ہے ان کا، کوئی نئی بات نہیں ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں.
کچھ پیڑ جو ہے نا وہ بھونپے وہ ان کے ساتھ گئے تھے جہاز میں. اب اس میں سے ایک کے بھائی کو ٹکٹ کا مسئلہ ہوا, وہ جی 2/3 میجورٹی آ رہی ہے, وہ ابھی ٹکٹ کا مسئلہ چل رہا تھا یعنی کہ لینا تھا, تو میاں صاحب کے جناب وہ آسمان زمین کلابے ملا دی, 2/3 میجورٹی آ رہی ہے. دوسرا بھی جی وہ جی 2/3 میجورٹی ہے, وہ جی میدان میں تو کوئی ہے نہیں, وہ جی او میاں صاحب میدان میں خود نہیں ہے بھائی صاحب, ڈھونڈ رہے ہیں لوگ خوردبین لگا کے, کتنے گئے میاں صاحب, باؤ جی کتنے چلے گئے ہو, اور نکلو باہر حوال ہو آؤ اپنے آپ نو. حد ہوگی یار, وہ لاہور کا لیڈر ہو اور وہ غائب. پھر جناب شہباز شریف صاحب کراچی سے بھاگ کے ایسے بھاگے ہیں دم دبا کے, بلاول صاحب نے کہا میں تو پورے پاکستان کا خیال رکھتا ہوں, میں آ گیا ہوں لاہور میں, اور وہ بڑا ایک بولڈ ڈیسیجن ہے, اور اس کی وجہ سے یہ جمہوریت کو جو تقویت ملے گی, کیونکہ جمہوریت کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ریوائول ہوگا پنجاب میں, جو اتنے عرصے سے بی بی شہید کے بعد جو ویکیوم آیا, جو ہم پہ گدگنے لگیں, جو بہت کچھ ہوا, اس کے بعد ایک سائی آف ریلیف آ رہا ہے, اور اب ایک جو ہوپ آف دا ہوپس ہوپس آف دا ہوپ جو ہے نا, یہ بلاول بھٹو صاحب, لوگ انہیں اس طرح دیکھ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک وزیر اعظم کو جس طرح انٹرویو کیا جاتا ہے نا, اب وہ اس اسٹیچر کے اسٹیٹسمین کی طرح وہ انٹرویو بھی دیتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں, بلکہ وہ انہوں نے کل جو باتیں کی وہ تو اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ جو کامنٹس دیے کہ آئی ایم انجوائنگ دس انٹرویو, کہ آپ میرے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں جو اس ملک کی ضرورت ہے, جو واقعی ریزلٹ اورینٹیڈ ہے, آبجیکٹیو باتیں ہیں, ورنہ وہ نشستن برخاستم گفتم وہ کر دیتے وہ جو بھی ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے وہ باتیں کی, انہوں نے انجوائے کیا کہ ہاں یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے. اب میں یہ ریکویسٹ کروں گا سب دوستوں کہ ان کے انٹرویو کو چاہے پیسز میں کریں, چاہے اکٹھا کریں, وہ وائرل کریں اور لوگوں تک لے کے جائیں, کیونکہ اس انٹرویو میں آگے بھی آئیں گے انٹرویوز, لیکن یہ جو انٹرویو ہے نا, کیونکہ جو شہزاد احمد ہے نا, وہ اچھا انٹرویو کرتے ہیں, خاص طور پہ اکانومی پہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اب جو اور بچتے ہیں نا 2-4 اسی طرح کے جو اکانومی پہ ادھر ادھر, وہ بڑے اپنی جو ہے نا وہ کینچی اس طرح چھریاں وہ تیار کر رہے ہوں گے کہ یہ بلاول صاحب کو تو ہم نے کچھ اور سمجھا تھا, یہ تو جناب اب وہ کچھ اور پینترا بدلیں گے. لیکن آپ یاد رکھیں یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نواسا ہے, بی بی شہید کا بیٹا ہے, اس کی تیاری بڑی ہے, اس کی تیاری کو رٹے والی نہیں ہے, اس کی جینون تیاری ہے, اس کی رگوں میں جو ہے نا جمہوریت گئی ہوئی ہے, اس کی رگوں میں جو ہے نا وہ شہیدوں کی جو وہ پکار ہے وہ جمہوریت کی, وہ اس کی رگوں میں, اس کے خون میں, اس خاندان کی سرشت میں ہے کہ ڈرتے نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ یہ الیکشنز بلاول بھٹو زرداری یہاں تک لائے ہیں, اور یہ الیکشنز اب ہو رہے ہیں, لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کم جماعتی الیکشنز ہو رہے ہیں. ہم چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی میدان میں رہے, اسی طرح رہے. باقی جو 9 مئی والے ہیں وہ بالکل ان کو تن کے رکھو جناب, تن کے رکھو, تن کے. لیکن باقی جو بچتے ہیں ان کو الیکشنز لڑنے دیتے, ہم انہیں ووٹ آؤٹ کرتے. ویسے بھی ہم کہتے تھے نا جی, وہ بڑا چرچا ہوتا تھا جی وہ تو ختم ہوگی پارٹی, ان کے ہے ہی نہیں ہے, وہ فیک تھے. جب وہ فیک تھے تو پھر ان کے اوپر اس طرح نہ کرے نا. اب وہ ان کو چھپے بھی ہیں, وہ تو خود مفت کی وہ پاپولیرٹی لے رہے ہیں, ہمدردیاں لے رہے ہیں, جو کہ کل کو پھر یہ کوئی پتہ نہیں اسی مردے میں جان ڈال کے کھڑا کر دیا جائے. تو یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ ٹھیک ہو گیا ہے کہ ہمیں ایک انتہائی انرجیٹک, ایک انتہائی ویژنری اور فوکسڈ پولیٹیشین, فوکسڈ اسٹیٹسمین بلاول زرداری کی صورت میں مل گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ لاہور سے بھی جیتیں گے. پنجاب میں ان کے 8 جلسے ہیں, ایک ہو گیا رحیم یار خان میں, اب لگاتار ان کے کوٹ ادو اور چنیوٹ ساری جگہ, لاہور میں تو خیر 21 کو ہوگا, راول پنڈی اور بڑی بڑی جگہ 8 جلسے ہیں پنجاب میں, تھوڑے جلسے نہیں. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا خاص طور پہ لٹل بی بی آصفہ بھٹو سے کہ وہ پنجاب میں جب آئیں تو کم از کم 3-4 جلسے کریں, کم نہ کریں. اور مجھے اتنا یقین ہے, جس طرح کسی کو موت پہ یقین ہوتا ہے, اتنا یقین ہے بی بی کی, اس چھوٹی بی بی پہ, کہ جب وہ پنجاب میں آئیں گی تو نقشہ بدل جائے گا, رنگ بدل جائے گا, اور وہ پھر ماحول بدل جائے گا سارا. آپ دیکھ لیجئے گا, اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, اس کی وائبس پہلے بھی آ چکی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی امید رکھیں اور جمہوریت کے لیے اپنا جو ہے نا پازیٹیو رہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو زرداری
پرائم منسٹر آف پاکستان آئیں گے، وہ حلف اٹھائیں گے پرائم منسٹر آف پاکستان کا، انہیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ وہ عوام کو ساتھ لے کے نکل آئے ہیں. انہوں نے جو پہلے سے اپنی کمپین شروع کی تھی، اب اس کا رزلٹ پریکٹیکلی انہیں مل رہا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان بلاول بھٹو زرداری. پاکستان زندہ باد.